شوال المکرم کا چاند نظر نہیں آیا، آج 30واں روزہ۔ ملک بھر میں عید الفطر کل منائی جائے گی۔ پورے ملک سے چاند کی کوئی شرعی شہادت موصول نہیں ہوئی۔ کراچی میں چاند دیکھنے کے لیے زونل رویت حلال کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ حافظ محمد سلفی نے اجلاس کی صدارت کی۔ محکمہ موسمیات اور اسپاکو کے نمائندے بھی شریک ہوئے۔ حتمی اعلان چیئرمین مرکزی رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے کیا۔ کی خریداری کا مشن، مارکیٹوں میں رونقیں عروج پر، دکانوں میں نت نئے ڈیزائنز کے ملبوسات، کپڑے اور جیولری اور جوتوں کی خریداری، جیولری، جوتے اور ڈریسز کے بعد بناؤ سنگھار پر زور، مہندی، میک اپ اور ہیئر سٹائلنگ، خوبصورتی کی دوڑ تیز، بیوٹی پارلرز میں خواتین کا رش۔ پردیسی اہل خانہ سے ملاقات کے لیے بے تاب، ٹرینیں تاخیر، مسافر مضطرب، کینٹ اسٹیشن پر رش، ٹکٹ حاصل کرنا مشکل، ریلوے حکام نے انتظامات سخت کر دیے۔ بہرا برادری نے عید الفطر مذہبی جوش و جذبے سے منائی۔ صدر کی طاہری مسجد میں روح پرور اجتماع، نماز عید کی ادائیگی، ملکی ترقی، امن و سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں، سخت سیکیورٹی انتظامات۔ کراچی میں عید الفطر کے دوران گیس فراہمی کا شیڈیول جاری، چاند رات کو گیس کی فراہمی بند نہیں کی جائے گی۔ عید کے پہلے اور دوسرے دن صبح 6 سے رات 12 بجے تک گیس کی فراہمی، تیسرے دن سے گیس صبح 6 سے رات 10 بجے تک دستیاب ہوگی۔ عید کے بعد رات 10 سے صبح 5:30 بجے تک گیس بند رہے گی۔ وزیر اعلیٰ کا عید پر قیدیوں کی سزا میں 90 روز کی رعایت کا اعلان۔ دہشت گردی، جاسوسی، ریاست دشمن سرگرمیوں میں ملوث قیدیوں پر اطلاق نہیں ہوگا۔ قتل، زیادتی اور اغوا برائے تاوان کے سنگین جرائم کے قیدی بھی رعایت سے محروم رہیں گے۔ ڈکیتی، راہزنی اور مالی غبن کے مقدمات میں سزا یافتہ قیدیوں کو بھی کوئی رعایت نہیں ملے گی۔ سندھ حکومت کی کفایت جاری مہم، کراچی سے باہر سرکاری گاڑیوں کے استعمال پر پابندی عائد۔ سیکریٹریز اور دیگر افسران عید منانے اپنے شہروں میں سرکاری گاڑی نہیں لے جا سکتے۔ سیکریٹریز افسران کو سرکاری گاڑی پر سفر نہ کرنے کی ہدایت۔ شہر قائد میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری، گلشن اقبال، ایف پی ایریا، شاہراہ پاکستان، یونیورسٹی روڈ پر بارش، نارتھ ناظم آباد، صدر، کلفٹن، کینٹ، ریلوے کالونی میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش، دہلی کالونی، گلشن جمال، گارڈن، کورنگی، شارع فیصل میں ابر رحمت، سادی ٹاؤن، ملیر، محمود آباد، لانڈھی، سرجانی، سہراب گوٹ میں بادل برسے، زینب مارکیٹ، گرو مندر، اسکیم 33، عائشہ منزل، کھارا در، میٹھا در میں بارش، کورنگی میں سب سے زیادہ 56 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ طوفانی بارش سے زیر تعمیر منصوبے بھی متاثر، کریم آباد انڈر پاس کے قریب سروس روڈ دھنس گئی، پانی کی نکاسی نہ ہونے سے کیچڑ اور پانی جمع، منصوبے کی تکمیل میں مزید تاخیر کا خدشہ، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ بارش میں سب سے زیادہ نقصان کماڑی میں ہوا، مختلف علاقوں میں درخت، سائن بورڈز اور بجلی کے کھمبے گرے۔ کمشنر کراچی نے رپورٹ وزیر اعلیٰ کو پیش کر دی۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا شاہراہوں سے درخت، سائن بورڈز ہٹا لیے گئے، راستے ٹریفک کے لیے کھول دیے گئے۔ کراچی کی بڑھتی آبادی کے لیے مؤثر جدید واٹر سپلائی سسٹم لازمی، K4 واٹر سپلائی اور KWSSIP پروجیکٹس کی بروقت تکمیل ضروری۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس میں کراچی کے پانی کے منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ، گنجان آباد علاقوں میں کام کی رفتار برقرار رکھنے اور جدید کھدائی کی تکنیک استعمال کرنے کی ہدایت۔ روزانہ 2 بڑی پائپ لائنز نصب کرنے کا ہدف، منصوبہ آخری مراحل میں بروقت مکمل ہوگا۔ دھابیجی رائزنگ مین اور پمپنگ اسٹیشن کی بحالی میں نمایاں پیش رفت ہوئی۔ ماحولیاتی تحفظ ایجنسی میں 26 افسران کے تقرر و تبادلے، شعیب قریشی ضلع افسر کورنگی تعینات، دولت رام محکمہ ماحولیات موسمی تبدیلی اور ساحلی ترقی آفس کراچی تعینات، خدیجہ تبریک محکمہ ماحولیات موسمی تبدیلی اور ساحلی ترقی کراچی تعینات، فیاض صالح حسین ریجنل آفیسر، جبکہ عبدالرحمان اقبال زرعی افسر غربی تعینات۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ اسکول ایجوکیشن میں بڑی اصلاحات، بجٹ سسٹم میں اہم تبدیلیاں،
محکمہ اسکول ایجوکیشن سندھ کا موڈیفیکیشن آرڈر جاری، معیاری ڈھانچہ نافذ، اختیارات محدود مگر مؤثر، فنڈز صرف اسکول سربراہان کے سپرد، پرنسپلز اور ہیڈ ماسٹرز کو براہ راست مالی کنٹرول دے دیا گیا۔ کراچی پورٹ پر بڑا مالیاتی پیکیج، غیر ملکی جہازوں کے لیے نمایاں رعایت، نئی اسکیم نافذ، وزیر بحری امور کا اعلان، ڈرائی بلک ایکسپورٹ کارگو پر 60% تک ڈیوٹی اور چارجز میں کمی، ٹرانس شپمنٹ کارگو کی کم از کم شرط 10% سے کم کر کے 7.5% کر دی گئی، زیادہ جہاز لانے والی شپنگ لائنز کے لیے خصوصی مراعات میں اضافہ، بڑے کنٹینر جہازوں کو ویٹ چارجز میں 50% تک چھوٹ دے دی گئی۔ پاکستان کی معیشت میں مجموعی استحکام برقرار، ٹاپ لائن ریسرچ کی فروری کی رپورٹ جاری، گاڑیوں کی فروخت میں 41.2% کا زبردست اضافہ، ٹرک 40، موٹر سائیکل کی فروخت میں 24.5% اضافہ ہوا، کم شرح سود کی وجہ سے آٹو فائنانسنگ 38 ماہ کی بلند ترین سطح پر